اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصینا مولاد ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبصفور ميدان أرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له النبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه فمن كرمه فقد صنعه فمن صنعه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عاده فمن عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل بعد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات آواز بلند اللہم صلی علی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کے دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما اور آخر میں میرے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں بالخصوص ہمارے عبدالعزیز بھائی نحال بھائی کی طبیعت قلیل ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ بحق سید سجاد بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرمائے تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلی مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد حمد ہے اس اللہ کی توجہ پہلے جملے حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو ولایت علی سے مانوس رکھا یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسانیت کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک وہ ہے جنہیں ولایت علی سے مانوس رکھا اور دوسرے وہ ہے جنہیں بغض علی کی وجہ سے منحوس رکھا ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا مقداد بنایا مجبور کو دیکھا مختار بنایا سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا در بنایا آسی کو نوازا ہر بنایا لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا ہم جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اللہ کے اس گھرانہ
عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے، جس گھر کا بچہ آدم ساز نظر آتا ہے، جو کہیں قبلے کا قبلہ، کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے، اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا۔ کائنات عالم میں 18,000 عالمین میں کوئی نہیں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول جیسا۔ اس لیے کہ ایک دن رسول تشریف فرما تھے، ایک جملے پہ ایک بات پہ رسول تشریف فرما تھے، حضرت ابو ذر آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے علاقے کا کنواں ہے، اس میں کھارا پانی اور اتنا کڑوا پانی ہے کہ پیا نہیں جاتا، اتنا کڑوا پانی ہے کہ اسے پیا نہیں جاتا۔ رسول نے کہا ابو ذر اس میں پریشانی کی کیا بات، جاؤ اور جا کے کنویں میں سے ایک ڈول نکال کے لے آؤ۔ ابو ذر دوڑے اور جا کے کنویں میں سے ایک ڈول نکال کے لائے۔ توجہ، ابو ذر گئے کنویں میں سے ڈول نکال کے لائے، رسول کے سامنے رکھا، رسول کے سامنے جا لا کے ڈول کو رکھا تو رسول نے اپنا لعاب دہن اس میں نازل کیا۔ کیا کہنے، واہ، نازل کیا، واہ واہ واہ، رسول نے اپنا لعاب دہن اس ڈول میں نازل کیا اور کہا ابو ذر جاؤ اور جا کے اس کو اس کنویں میں اونڈیل دو۔ ابو ذر دوڑے، جا کے کنویں میں اونڈیلا، اور جیسے ہی ابو ذر نے اس میں سے ایک پیالہ نکال کے چکھا تو ابو ذر کہتے ہیں خدا کی قسم شہد سے زیادہ شیریں تھا وہ پانی۔ کنویں کا پانی شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول نے اپنی زلفیں بنوائی تو جو بال زمین پر گرے تو صحابہ اٹھا کے گھر لے گئے، صحابہ اٹھا کے بال گھر لے گئے رسول کے بال، برکت ہوگی گھر میں، وہ گھر لے گئے۔ اگلے دن سب پریشان ہوتے ہوئے رسول کے پاس آئے اور مولا بھی تشریف فرما تھا۔ آگے کہا یا رسول اللہ، عجب بات ہے، ہم جب طلاق کے بال اپنے گھروں میں لے کے گئے تھے تو جا کے حجرے میں رکھ دی، خدا کی قسم رات ہوئی تو اس حجرے میں سے ایک نور نکل کے عرش کی طرف جا رہا تھا، ایک نور نکل کے عرش کی طرف جا رہا تھا۔ برابر میں سلمان بیٹھے تو سلمان مسکرا کے کہتے تمہیں آج تک رسول کے بال سمجھ میں نہیں آئے، رسول کی آل کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ رسول کے بال سمجھ میں نہیں آئے، رسول کی آل کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ شان رسالت یہ ہے کہ شان رسالت کو بیان کیا جائے، یہ نہیں کہ شان رسالت بیان کرنے کے لیے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کے گھوما جائے۔ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ ایک رسول کی حدیث سن رکھی ہے، انا مدینہ تو العلم والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ علی وہ در ہے کہ جس در سے گزر کے رسالت کی طرف جایا، جس در سے گزر کے نبوت کی طرف بڑھا جاتا ہے، اور اللہ نے نبوت کے دروازے کو علی اس لیے رکھا کہ ہر ایک کے بس میں بات نہیں کہ وہ نبوت تک آسانی سے پہنچتا ہے، نبوت تک وہی پہنچے گا جس کے دل میں علی سے محبت ہوگی، علی کے قریب وہی آئے گا جس کے دل میں علی سے محبت ہوگی، ورنہ لوگوں کے علی کو دیکھ کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے علی کے نام پہ بگڑ جایا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی بھری ہے، دو جملے رسول کے بھری ہے مسجد نبوی، اور صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، رسول تشریف فرما ہے اور سن رہے ہیں، صحابہ گفتگو کر رہے ہیں علی کے بارے میں، ہر ایک کے زبان پہ علی کی باتیں، اور ہر کوئی گفتگو کر رہا ہے کہ علی کیسے ایسا کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جو بغض سے بھرے بیٹھے تھے علی کے،
وہ علی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. رسول نے یہ گفتگو سنی, جلال میں آئے رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کے چہرے پہ سرخی جلال آئی. رسول اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے. رسول ممبر پہ بیٹھے اور رسول نے ممبر پہ بیٹھ کے حمد و ثنا کی. اللہ کی حمد کے بعد رسول نے مجمع کی طرف دیکھا اور مجمع کی طرف دیکھ کے رسول نے کہا ما بالو قوم, کیا ہو گیا ہے اس قوم کو, کیا ہو گیا ہے اس قوم کو. اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے کہ جس کا مقام وہی مقام ہے جو میرا مقام اللہ کے ہاں ہے. جو میرا مقام اللہ کے ہاں ہے سوائے نبوت کے, اس کا وہی مقام ہے جو میرا مقام, اس کے بارے میں باتیں کر. اور باخدا رسول کا یہ خطبہ سن کے ایسا لگتا ہے کہ رسول آج کے دور کی بات کر رہے ہیں. اور وہ کیا منظر ہوگا کہ منافقین میں اور بغض علی سے بھرے بیٹھے ہوئے رسول نے ممبر پہ بیٹھ کے علی علی کیا ہوگا. رسول ممبر پہ آئے اور آگے کہا الا ومن احب علی, جو علی سے محبت رکھے گا, جو علی سے محبت رکھے گا. الا ومن احب علی, رسول کا ہر جملہ اسی جملے سے شروع تھا کہ جو علی سے محبت کرے گا, جو علی سے محبت کرے گا. امیر المومنین کے فضائل تو لوگ سنتے رہتے ہیں, آج اپنے فضائل سنو. رسول فرماتے ہیں الا ومن حب علی, جو علی سے محبت رکھے گا بس وہی مجھ سے محبت رکھے گا. اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی بس اسی کو اللہ سے محبت ہوگی. اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی بس وہی رضی اللہ ہوگا, بس وہی رضی اللہ ہوگا. 1400 سال پہلے رسول نے فیصلہ سنا دیا کہ رضی اللہ ہونے کے لیے علی سے محبت لازمی ہے. حاضرین کے مرحومین بانی مجلس کے مرحومین شہدائے پاکستان شہدائے ملت بالخصوص حضرت استاد پروفیسر سید سبت جعفر زیدی علی اللہ مقامہ, پروفیسر تقی ہادی شہید, مولانا عنایت حسین جلالی صاحب, علامہ طالب جوہری صاحب, ڈاکٹر قلبی صادق صاحب, آفتاب ادا آفتاب حسین لالو شاہ شباب المومنین والے, حبیب پبلک اسکول کے سابق پرنسپل جناب شبیر بلگرامی صاحب, علامہ ناصر عباس شہید آف ملتان, حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ, بآواز بلند نعرہ صلوات. وقت کم ہے اس لیے عربی ساتھ ساتھ نہیں پڑھ رہا. رسول نے فرمایا جو علی سے محبت رکھے گا وہی مجھ سے محبت رکھے گا, جو مجھ سے محبت رکھے گا وہی اللہ سے محبت رکھے گا. جو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہی رضی اللہ ہوگا اور اس کا مقام جنت ہوگا. رسول فرماتے ہیں جو علی سے محبت رکھے گا اس دنیا سے تب تک نہیں جائے گا جب تک آب کوثر کو یہاں چکھ نہ لے, جب تک آب کوثر کو یہاں چکھ نہ لے تب تک اس دنیا سے نہیں جائے گا. رسول فرماتے ہیں جو علی سے محبت رکھے گا, توجہ, جو علی سے محبت رکھے گا وہ تب تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنا مقام جنت میں یہاں اپنی آنکھوں سے خود نہ دیکھ لے. رسول فرماتے ہیں جو علی سے محبت رکھے گا وہ اس دنیا سے تب تک نہیں جائے گا جب تک شجرہ طوبہ کا پھل چکھ نہ لے اس دنیا میں. رسول فرماتے ہیں سنو, جو علی سے محبت رکھے گا اللہ روز قیامت, اللہ روز حشر, اس کا حشر انبیاء کی صف میں کرے گا. علی کا چاہنے والا انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا روز حشر. رسول فرماتے ہیں سنو, آخری جملہ, رسول فرماتے ہیں سنو, علی سے جو بھی محبت رکھے گا جنت میں وہ حضرت حمزہ کا رفیق ہوگا, سید الشہداء حضرت حمزہ کا رفیق ہوگا, ان کے ساتھ رہے گا. اب یہاں ایک سوال کروں, کیا جنت میں ایک شیعہ جائے گا؟ کیا جنت میں ایک علی کا چاہنے والا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں جو علی سے محبت رکھے گا, جو محبت رکھے گا وہ حضرت حمزہ کا رفیق ہوگا. کیا ایک
علی سے محبت رکھنے والا جنت میں جائے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں کتنے ہوں گے؟ اور رسول کہہ رہے ہیں سب کے رفیق حضرت حمزہ ہوں گے. سب کے رفیق، سب کے ساتھ ساتھ، سب کے جوڑی دار، سب کے دوست حضرت حمزہ ہوں گے. سب کے ساتھ ساتھ چلیں گے حضرت حمزہ. رسول فرما رہے قیامت والے دن جنت میں سب علی کے چاہنے والوں کے رفیق حضرت حمزہ ہوں گے. جب جنت میں حضرت حمزہ علی کے چاہنے والوں کے رفیق ہو سکتے ہیں، اگر علی ایک وقت میں 40 جگہ کھانا کھا لے تو موت کیوں آ جاتی ہے؟ 40 جگہ کھانا کھا لے موت کیوں آ جاتی ہے؟ آج مجلس میں سورہ کوثر کی آیت کی تلاوت، جلدی جلدی بات ختم کرو، سمیٹ. سورہ کوثر اللہ رسول کو ابو جہل کے طعنے سے بچا رہا، کیونکہ ابو جہل جب بھی رسول کے سامنے آتا تو یہی کہتا کہ اے محمد کیسے بڑھے گا تمہارا یہ دین، کیسے بڑھے گا تمہارا یہ اسلام، کون پھیلائے گا، تمہارا تو کوئی وارث ہی نہیں. جب ابو جہل نے رسول کو یہ طعنہ دیا، ابھی رسول خاموش تھے کہ رسول کو اپنے قدموں پہ جبرائیل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. جبرائیل کی طرف رسول نے دیکھا تو جبرائیل نے آواز دے کے کہا اے میرے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے سلام کے بعد کہ میرے حبیب آپ خاموش رہیں اور پریشان نہ ہو. انا اعطینا کل کوثر، ہم تمہیں فاطمہ عطا کریں گے. آپ جواب نہ دیجیے، ہم تمہیں فاطمہ عطا کریں گے، ہم تمہیں بطول عطا کریں گے. اور بطول کوئی نام نہیں ہے، بطول ایک عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت کا، امامت کا، خلافت کا عہدہ، ایسے خواتین میں بطول ایک عہدہ ہے. اور کائنات میں 2 ہی ہستیاں ہیں جو بطول ہیں، ایک عیسیٰ کی ماں بطول، ایک حسین کی ماں بطول. عیسیٰ کی ماں جناب مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبرا ہے. توجہ، زہرا بطول کبرا ہے. مریم کا 1 پسر معصوم ہے، زہرا کے 11 پسر معصوم ہے. مریم کا 1 بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. مریم جنت سے کھانا منگواتی ہے، زہرا کے گھر سے روٹیاں پک کے جنت میں جاتی ہے. بے شک بے شک. جناب مریم چھوٹی بطول، جناب زہرا بڑی بطول. جناب مریم تشریف فرما ہے حجرے میں کہ اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ انا رسول ربک، میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو جناب مریم نے کہا کہ میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی نہیں ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی نہیں ہے تو مجھے بتا تو کیوں آیا ہے. اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں. توجہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں. میں بار بار کہوں گا جب تک توجہ نہیں ہوگی ایک ایک بندے کی. میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں. اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں. مریم کے دروازے پہ آ کے فرشتہ کہہ رہا ہے میں بیٹا دینے آیا ہوں. زہرا کے دروازے پہ فرشتے نے دستک دی، اندر سے فضا کی آواز آئی کون ہے؟ جبرائیل نے آواز دے کے کہا درزی ہوں، کپڑے دینے آیا ہوں. درزی کپڑے دینے آیا ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں. وہاں بیٹا دے رہا ہے، یہاں دروازے پہ دستک دے کے کہہ رہے ہیں مسکین ہوں، روٹی لینے آیا ہوں. یتیم ہوں، روٹی لینے آیا ہوں. بھوکا ہوں، روٹی لینے آیا ہوں. وہاں مریم جنت سے کھانے منگوا رہے، یہاں زہرا کے گھر سے پک پک کے کھانے جنت میں جا رہے ہیں. اور دنیا پہ اچھی طرح آیا ہو جائے گا کہ بڑی بطول کا رتبہ کیا ہے اور چھوٹی بطول کا رتبہ کیا ہے. ایک مرتبہ دونوں کے بیٹوں کو آنے دو، چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آئے گا، بڑی بطول کا بیٹا بھی آئے گا. چھوٹی بطول کا بیٹا پیچھے کھڑا ہوگا، بڑی بطول کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا. امام زمانہ فرمائیں گے تک
तकद्दम यबना मरियम, ए मरियम के बेटे आगे आइए और नमाज पढ़ाइए। जनाब ईसा हाथ जोड़ के कहेंगे मेरी क्या जुर्रत के मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मरियम का बेटा ईसा उस जमाने में तमाम लोगों को कहना चाह रहे हैं कि अपना अकीदा दुरुस्त करो। जिसका बेटा किसी नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे नमाज कैसे पढ़ा? इसका आखिरी बेटा वाह 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 वाह, ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, क्या कहने, वाह वाह वाह, उसका बाप और शौहर किसी बुत परस्त के पीछे नमाज क्या कहने, क्या कहने। जिसकी दहलीज पे सितारा उतरे, जिसकी दहलीज पे फरिश्ते आए। बात दहलीज तक आगे जल्दी जल्दी आखिरी बात करूं। लोगों ने समझा कि सलमान दहलीज सैयदा थे, तारे चुनते, अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाते, लेकिन दरअसल सलमान सजदा करते थे दहलीज सैयदा। क्या कहने, सलमान सजदा करते थे दहलीज सैयदा। लोगों को गलत फहमी हुई कि झाड़ू लगा रहे, झाड़ू नहीं लगाते थे, रात के गिरे हुए सितारों को अपनी दाढ़ी में पिरोते थे। क्या कहने, वाह 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 वाह। एक शख्स गुजरा और कहा सलमान क्या मिलता है तुझे इस दहलीज पे सजदा करके? सलमान ने सर उठाया, क्या कहा तूने? क्या मिलता है तुझे इस दहलीज पे सजदा करके? सलमान ने कहा मेरी सिदरतुल मुंतहा है। बेशक 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 बेशक। बूढ़ा हो गया है, दिमाग खराब हो गया है तेरा। सिदरतुल मुंतहा तो वो है जहाँ जिब्राइल, जब रसूल मेराज पे गए थे और जिब्राइल ने कहा था कि या रसूलल्लाह अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे, जहाँ फरिश्ता रुके, वो है सिदरतुल मुंतहा। सलमान जलाल में आके कहा क्या कहा तूने? उसने कहा सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ फरिश्ता रुक जाए। सलमान जलाल में आके कहते तेरी सिदरा वो है जहाँ फरिश्ता रुक जाए और मेरी सिदरा वो है जहाँ मोहम्मद आके सलाम करे, रसूल सलाम करे, क्या कहने, वाह वो वाह, मेरी सिदरा है। क्या कहने। चला और रसूल के पास पहुंचा, कहा या रसूलल्लाह बूढ़ा हो गया है, पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया सलमान का। अजान के वक्त बूढ़ा होने की वजह से देर से नहीं आता, बल्कि जब अजान होती है तो सीधा दरवाजे सैयदा पे जाके सजदा करता है, फिर मस्जिद में आता है। रसूल ने कहा बुलाओ सलमान को। सलमान को बुलाया गया और जैसे ही सलमान आए, सलमान को रसूल ने कहा कि सलमान क्या हुआ? हमने तो सुना है कि तुम दहलीज सैयदा पे सजदा करने जाते हो। जब अजान होती है तो अजान में मस्जिद की तरफ बुलाया था कि नमाज की तरफ, तुम दहलीज सैयदा पे क्यों जाते हो? क्या वजह है तुम जाके सजदा करते हो? सलमान मुस्कुरा के कहते हैं या रसूलल्लाह आपके ये जितने सहाबी हैं ना, इनको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब बतूल घर में राजी होना तभी अल्लाह मस्जिद में राजी होता है। जब घर में ज़हरा राजी हो तभी घर में मस्जिद में अल्लाह राजी होता है। और जिसके दरवाजे पे रसूल सलाम कर रहे, उसके दरवाजे पे रसूल के जाने के सिर्फ 2 दिन के बाद चंद लोग लकड़ियां लेके आ गए। शहादत रसूल 28 सफर, दरवाजा सैयदा को आग लगाई गई शकम रब्बिउल अव्वल। बचे जो अगले बरस तो हम हैं और ये हम, गर ना रहे तो अपना ये सलाम आखिर। 6 रब्बिउल अव्वल गुजर गई, 7 की रात आ गई। कल 7 रब्बिउल अव्वल का दिन, 7 की रात और 8 का दिन, 2 दिन और 1 रात। सिर्फ ये 2 दिन रह गए, फर्श अज़ा पीछे रह गए। जी भर के गिरिया करो इन 2 दिनों में, जी भर के पुरसा करो और रो रो के कहो कि सैयदा हम आपके बेटे को रोने का हक अदा न कर सके, हम हुसैन को रोने का हक अदा न कर सके, हुसैन के मातम का हक अदा न कर सके। अगर अगले बरस रहे तो वादा करते हैं कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे
کہ ہم آپ کے لال کو رونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. بی بی ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے. جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسہ دینا، اور جس کے ہاتھ ہیں وہ اپنے ہاتھ ایک مرتبہ سینے پہ اور سر پہ ضرور مارے، کیونکہ تمہارے ہاتھ بندھے نہیں ہیں، تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے آزاد ہیں، اور تمہیں رونے پہ پہرا نہیں ہے، کیونکہ تمہارے رونے پہ پہرا نہیں ہے، نہ تمہیں کوئی رونے پہ تماچے مارے گا. جی بھر کے پرسہ کرنا، جی بھر کے ماتم کر لینا، کیا پتہ اگلے برس کون ہو اور کون نہ ہو. عزادار اس رسول کے بعد دروازہ سیدہ پہ آگ آ گئی اور آواز دے کے کہا علی کو باہر بھیجو، نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزادارو اتنا کہنا تھا کہ بیوی نے آواز دی علی کو باہر نہ بھیجوں گی. عزادارو ایک ملعون نے لکڑیاں جمع کی، ایک ملعون نے آگ لگانے کا سامان جمع کیا، ایک ملعون نے آگ لگائی. دروازہ سیدہ بنا تھا لکڑی کا، اس میں لگی تھی لوہے کی میخیں. جب لوہے کی میخیں سرخ ہونا شروع ہوئی، ایک ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے دروازے پہ لات ماری. دروازہ سیدہ پہ آیا، سیدہ کی آواز ہے یا علی میرا محسن مارا گیا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا محسن مارا گیا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. عزادارو آخری وقت ہے، سیدہ کا مولا کو بلایا، جلدی جلدی مولا کو بلایا کہ یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں. کہ سیدہ حکم کیجیے. کہ یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے. یا علی میرے جنازے میں میرے قاتل نہ مرے. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کیجیے گا. آخری وصیت سیدہ نے کی یا علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھو، میرے حسین کو رات کو پیاس بہت لگتی ہے. یا علی میرے لال کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کا خیال رکھیے گا. عزادارو ادھر سیدہ کی روح پرواز کی، ادھر سیدہ کی روح کا پرواز ہونا تھا کہ غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا. مولا نے آواز دی آؤ بچوں اور آ کے ماں سے آخری ودا کر لو. عزادارو جناب زینب بڑھی، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، مولا حسن آگے بڑھے. بچوں نے ماں سے ودا کیا. علی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حسین چند قدم کے فاصلے پہ کھڑے تھے. کہا حسین آؤ اور آ کے ماں سے آخری ودا کر لو. کہا بابا میں ایسے نہیں آؤں گا جب تک ماں مجھے ویسے نہ بلائے جیسے بلایا کرتی تھی. سننا تھا کہ کفن کے بند ٹوٹے، دو ہاتھ نکلے، آواز آئی آجا میرے لال، آجا میرے حسین، ماں بلا رہی ہے. حسین دوڑے، ماں کے گلے میں باہیں ڈالی. جبرائیل نے عرش چھوڑا، آواز دی یا علی حسین اور سیدہ کو الگ کیجئے. آسمان میں قیامت آ گئی، فرشتوں نے تسبیحاں چھوڑ دی. جی بھر کے گریہ کرنا، کیونکہ کوئی تماچے نہیں مارے گا. وہ تو حسین کی بیٹی کی قسمت ہے کہ جب باپ پر رونے کی کوشش کی گئی تو باپ کا قاتل آگے بڑھ بڑھ کے تماچے مارتا رہا. عزادارو جنازہ چلا اور قبر جنازہ کو دفن کیا گیا، سیدہ کو دفن کر دیا گیا. مولا گھر میں آئے. عزادارو نماز شب کے لیے علی کھڑے ہونے لگے. ادھر جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئی. کہ یا علی ابھی نماز شروع نہ کیجیے گا. کہ فضہ کیا ہوا؟ کہ یا علی مرتبہ چراغ لے کے میرے پیچھے آئیے. ادھر سیدہ نہیں چلے، چراغ لے کے چلے اور صحن میں پہنچے. فضہ نے رو کے کہا یا علی ذرا غور سے دیکھیے، وہ زمین پر آپ کا حسن سو گیا، وہ زمین پر آپ کی زینب سو گئی، وہ بیت پہ ام کلثوم سو گئی. لیکن یا علی مجھے آپ کی عزت کی قسم میں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا، مجھے حسین نظر نہیں آیا. علی نے اور مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آواز دیتے جاتے ہیں الیہ حسین، الیہ حسین، حسین کہاں پر ہو؟ اپنے بابا کو آواز دو. جب حسین نہ ملے علی چلتے چلتے قبر زہرا پہ پہنچے. منظر جب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ماں کی قبر سے رو کے نکل کے کہہ رہا ہے اماں اٹھو گھر چلو، اماں تمہارے بغیر حسین کا دل نہیں لگتا، اماں تمہارے بغیر
جب یہی بہن اور بھائی اپنی ماں کی قبر پہ پہنچے اور ماں سے ودا کیا، جناب زینب بیٹھی اور کہا ماں آپ نے کہا تھا کہ بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، میں آپ کے کہنے پہ بھائی کے ساتھ مدینہ سے چھوڑ کے کربلا جا رہی ہوں، اماں اگر زندہ لوٹ کے آئی تو آ کے آپ کی قبر پہ چراغ جلاؤں گی، آج آخری چراغ جلا رہی ہوں۔ ادھر قبر زہرا سے بات آئی، حسین اور زینب پریشان نہ ہونا، جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہاری یہ غریب ماں تمہارے ساتھ جائے گی۔ عزادارو ادھر قافلہ چلا، کربلا پہنچا، عزادارو کربلا سے قافلہ شام چلا اور شام سے رہائی ملی۔ عزادارو قافلہ تیار ہوا، دو جملے سننا، آج 6 ربیع الاول ہے اور جناب ام رباب کی وفات کا دن ہے۔ عزادارو جب سب سوار ہو گئے تو جناب زینب نے اماری کا پردہ ہٹایا اور کہا بیٹا سجاد تمہاری ماں ام رباب نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو سید سجاد چلے اور ایک قبر پہ پہنچے، زندان میں قبر بنی تھی، آپ نے منظر دیکھا، ماں چھوٹی سی قبر سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اٹھو سکینہ چلو گھر چلے، اٹھو سکینہ رہائی ملی، چلو کربلا چلے۔ آخری جملے، عزادارو قافلہ مدینے پہنچا، بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ ادھر عزادارو حسین کی بہن علی کی بیٹی قبر رسول پر پہنچی، نانا کو سلام کیا، نانا کی قبر میں بھائی کا کرتا رکھا، نانا کی آواز آئی زینب ہٹا دے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، نانا کا روزہ چھوڑا، ماں کی قبر پہ پہنچی، ماں بیٹی کا سلام، ماں کو سلام کیا، ماں کی قبر پہ بیٹھی اور کہا ماں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں، عزادارو سننا، میں نے وعدہ کیا تھا بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں، اپنی نسل ختم کر دوں گی لیکن حسین کی بچا کے لے آؤں گا۔ اماں وہ دیکھ حسین کا سجاد، اماں وہ دیکھ حسین کا باقر۔ عزادارو بی بی کہتی اماں میں اپنے دکھ سنانے آئی ہوں، اماں ذرا قبر سے باہر نکل۔ ماں کی قبر پہ بھائی کا کرتا رکھا اور رو کے کہا اماں میرے دکھ سن۔ اماں میں 70 قدم سے دیکھتی رہی اور ظالم در میں چلتا رہا، میں رو رو کے کہتی رہی اور ظالم نہ میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ آخری جملہ، عزادارو بی بی کہتی اماں میرے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان، اماں میں سجاد کو بچاتے بچاتے میری پشت زخمی ہو گئی، اماں ماتم حسین یا حسین یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا